بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ابو داؤد نے معاذ سے روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہے۔ اگر وہ تمہارے گھروں میں ہے تو آپ خود اس پر عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور اوپر سے ایک آواز آئی، انہوں نے سر اٹھایا اور یہ کہا کہ آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ ایک فرشتہ اترا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ اس نے سلام کیا اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو کہ دو نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ وہ دو نور یہ ہیں، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ، آخری دو آیاتیں جو حرف آپ پڑھیں گے وہ دیا جائے گا۔ جو شخص سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے گا، اس کے لیے 2 جمعے کے مابین نور روشن ہوگا۔ ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین پڑھی اس کو 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا، اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے لیے پڑھے۔ جو شخص حامد الخان جمعے کی شب میں پڑھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے، آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ سورۃ ملک ہے۔ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھ لے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہزادیوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہر رات میں اس کو پڑھ کریں۔ سورہ زلزلہ نصف قرآن کے برابر ہے اور سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر اور سورہ الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ جو شخص سوتے وقت اپنی دہنی کروٹ لے کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے اپنی دہنی جانب جنت میں چلا جا۔ جو شخص سورہ حشر کی 3 آیاتیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو شام تک اس کے لیے دعا کریں گے۔ اگر وہ شخص اس روز مر جائے تو شہید مرے گا اور شام کو پڑھ لے تو اس کے لیے بھی یہی ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھ سے اس کو چھونا بھی، یہ سب عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم قرآن مجید پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے اور بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ قرآن پاک میں پڑھنے کے دوران اگر کسی سے دنیاوی بات کرے تو پھر دوبارہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر تلاوت شروع کرے۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا ہے اور تلاوت کرتے وقت کم از کم اتنی اونچی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے، اور اس سے بھی اونچی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی سو رہا ہے یا کوئی بیمار ہے تو پھر آپ اونچی آواز میں تلاوت نہ کریں، اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں تک ٹکرائے۔ اگر قرآن مجید پڑھنے والے ہوں تو باری تعالیٰ کا حکم ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھیں۔ قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے اور سردیوں میں جب اول رات ہو اس وقت ختم کرنا بہتر ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے شروع دن میں قرآن مجید ختم کیا، شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جس نے
شروع رات میں ختم کیا تو فرشتے اس کے لیے صبح تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو قرآن مجید پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن گندا ہو کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو صرف اس حال میں چھوؤ جب تک تم پاک ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کو غسل کی حاجت ہو یا جس کا وضو نہ ہو یا حائضہ عورت یا نفاس والی، ان میں سے کسی کو قرآن مجید چھونا جائز نہیں، لیکن جس کا وضو نہیں اس کو زبانی قرآن کریم پڑھنا جائز ہے، لیکن جس پر غسل کرنا ضروری ہے یا حیض یا نفاس والی عورت کو قرآن مجید زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں۔ جس شخص پر غسل کرنا ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے، اور حیض و نفاس والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ